ایم کیو ایم کا مور اور لیس رائز آپ نے ایز اے اسٹوڈنٹ کے طور پر آئی تھنک اے او لیولس یا میٹرک میں جب آپ تھے تو اس ٹائم کیا حالات تھے کراچی کے؟ آئی تھنک پرابلی 90s میں تھوڑا سا حالات ہونا شروع ہوئے ہیں خراب. ایم کیو ایم کا اگر ہم پورا جائزہ لینا، پہلے تو ایم کیو ایم کے بننے کی وجوہات کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے کہ ایم کیو ایم بنی کیوں، وہ کون سی ایسی چیزیں تھیں کہ جس کی وجہ سے ایم کیو ایم بنی. کہ دستگیر اور لالو کھیت یہ جو علاقے ہیں، پی این اے کی بڑی ایک موومنٹ یہاں پر ہوئی تھی بھٹو صاحب کے خلاف. تو یہ لالو کھیت اور ایف بی ایریا، ناظم آباد، یہاں بھی بہت لوگ نکلتے تھے اور بڑا احتجاج ہوتا تھا. جو ایم کیو ایم کے نعرے تھے اس میں سے ایک نعرہ اب غائب ہو چکا ہے. یعنی آپ نے جن چیزوں پہ تنظیم کھڑی تھی، کوٹا سسٹم کی تو سب بات کرتے ہیں، لیکن جہاں تک میری معلومات ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن خان صاحب کی جب گورنمنٹ تھی تو اس میں کوٹا سسٹم کا غیر معینہ مدت تک کے لیے اس میں اضافہ کیا گیا، اور ایم کیو ایم پارٹنر تھی اس میں شامل تھے حکومت میں. مجھے نہیں پتہ انہوں نے کیا اور کتنا احتجاج کیا یا اس میں شامل تھے. ایم کیو ایم کوٹا سسٹم کے خلاف اٹھی تھی. اس کے ساتھ ایم کیو ایم ایک نعرہ لگاتی تھی کہ محصورین پاکستان کی واپسی، جو بنگلہ دیش اب ہے مشرقی پاکستان میں رہ گئے. تو یہ ایک بڑا نعرہ تھا، لیکن اب آپ کو وہ نعرہ کہیں نہیں ملتا. یعنی جس چیز پہ تنظیم کھڑی کی گئی تھی مطالبات پہ، کوٹا سسٹم بھی جو کا تو برقرار ہے اور محصورین کی بات بھی کہیں نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ نعرے، ظاہر سی بات اس میں اٹریکشن تھی، کراچی میں گیپ تھا. ان سے پہلے جماعت اسلامی، جمعیت علماء پاکستان اور پیپلز پارٹی، ان تینوں کو سیٹس یہاں سے ملتی تھی. لیکن جو کراچی کی ایشوز پر بات نہیں ہوتی تھی تو ایم کیو ایم نے اس گیپ کو فل کیا. جو بشرا زیدی والا واقعہ، وہ اس کے بعد صورتحال تبدیل ہو گئی.